معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، میں زبیر یوسف ندوی آج میں آپ کے سامنے درس قرآن کی 28ویں نشست میں سورہ بقرہ کی چند آیات کا ترجمہ اور مختصر تفصیل لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری یوٹیوب چینل واضحبک.com کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ ناظرین گرامی، یہ وہ آیات ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بزرگی کو بیان کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ فرما بردار اطاعت گزار بندے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا جن کی توحید میں جو دنیا کے امام ہیں، وہی ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اللہ کا رب العزت کا حکم پاتے ہی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری چلا دی۔ وہی ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے تکالیف پر صبر کر کے اللہ رب العزت کا شکر ادا کر کے اللہ کے احکامات کی بجا آوری کی، اللہ کے احکامات کو تسلیم کیا اور احکامات پر عمل کرتے رہے۔ ناظرین گرامی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین کو اور اہل کتاب کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کے دعویدار ہیں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین اور اہل کتاب کو جو دین حنیف کے دعویدار ہیں، ان کو بتا دو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت گزاری اور ان کی فرما برداری کے وہ واقعات سناؤ، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ حق پر یہ ہیں یا آپ۔ ناظرین گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب ہم زندگی کو دیکھتے ہیں اور جب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آزمائش امتحان سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے بے انتہا آزمائشوں سے اور امتحانات سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزارا اور بڑے بڑے امتحانات سے ان کو گزارا گیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام امتحانات میں کامیاب ہو گئے۔ اسی کا تذکرہ اللہ رب العزت یہاں کر رہے ہیں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب ابراہیم کو آزمایا اس کے رب نے بِكَلِمَاتٍ چند باتوں میں فَأَتَمَّهُنَّ تو وہ کھرے اترے، انہوں نے اللہ کے احکامات کی فرما برداری کی اور اللہ کے احکامات کو پر پورے طریقے سے کھرے اترے۔ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بناؤں گا۔ انی جاعل للناس اماما، انی جاعلک للناس اماما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کے لیے پیشوا بناؤں گا، لوگوں کے لیے امام بناؤں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ومن ذریتی، میری ذریت کو، میری اولاد کو بھی پیشوا بنائیے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا ینال عہد الظالمین، کہ ہمارا عہد ظالموں سے نہیں ہوتا، ہم ظالموں سے عہد نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اور اس وقت جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں کے اندر آزمایا تو وہ اس کے اندر کھرے اترے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بناؤں گا، پیشوا بناؤں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت اور اپنی اولاد کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ ان کو بھی پیشوا بنائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا ینال عہد الظالمین، ہم ظالموں سے عہد نہیں کیا کرتے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، جب ہم نے خانہ کعبے کو لوگوں کے جمع ہونے کا مرکز بنا دیا، لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ بنا دیا،
اور ہم نے جب خانہ کعبے کو یعنی بیت اللہ شریف کو جو مکہ المکرمہ کے اندر جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر بنایا، اس خانہ کعبے کو جو ہمارا قبلہ ہے اس وقت موجودہ جو ہمارا قبلہ ہے وہی بیت اللہ شریف جس کو اللہ رب العزت جس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو لوگوں کی جمع ہونے کا ٹھکانہ بنا دیا۔ مسابتن کہتے ہیں کہ بار بار آنا جانا، چونکہ ہر حج کرنے والے کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ بار بار یہاں آئے، اور جو حج کر چکا ہوتا ہے اس کے بعد بھی اس کی یہی تمنا ہوتی ہے، اور ہر سال لوگ جوگ در جوگ اور جماعتیں اور ٹولیاں حج کے لیے جاتی ہیں، تو اسی کے معنی میں مسابتن لے کر آئیں، مسابتن للناسی، لوگوں کے لیے جمع ہونے کا ٹھکانہ ہے، وہ امنا، اور یہ اطمینان اور پرسکون جگہ ہے، چونکہ زمانہ جاہلیت میں بھی اس جگہ کے اطراف میں لوٹ مار ہوتی تھی، قتل و غارت گری ہوتی تھی، چوریاں ہوتی تھی، ڈکیتی ہوتی تھی، لیکن یہ وہ جگہ تھی جو محفوظ ہے پوری طریقے سے، اس وقت بھی محفوظ تھی اور اس وقت بھی محفوظ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت ارشاد فرمائے کہ وہ امنا، اور ہم نے اس کو اطمینان والی جگہ بنایا۔ وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ہم نے حکم دیا لوگوں کو کہ مقام ابراہیم کو، جہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے، اس جگہ کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ عہد لیا کہ وہ خانہ کعبے کو، بیت اللہ شریف کو طواف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے پاک رکھیں، یعنی وہ بیت اللہ شریف کی پاکی کا خیال رکھیں اور کسی طرح کی کوئی گندگی اس میں نہ ہو، نہ تو ظاہری گندگی ہو نہ باطنی کوئی گندگی، مثلا شرک کفر وغیرہ سے بھی وہ اس کو پاک رکھیں، اور جو گندگی کی چیزیں ہوتی ہیں ان سے بھی وہ اس کو پاک رکھیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے کہ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، پھر ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنے رب سے فرمایا کہ رب اجعل هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اے میرے پروردگار مولا کریم، اس گھر کو یعنی مکہ المکرمہ کو، اس گھر کو امن کا امن کا شہر بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والوں کو پھل عطا کر، بے شمار پھل عطا کر، کیونکہ آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ المکرمہ کے اندر جو ہر طرح کی خوشحالی ہے اور جو ہر طرح کے اللہ رب العزت نے انعامات سے محظوظ کیا، ہر طرح کے انعامات رکھے ہیں، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی برکت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو رزق عطا کر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے کر آئے ان لوگوں کے لیے، تو لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قال ومن کفر، جس نے کفر کیا اس کو بھی میں یعنی ابراہیم اسلام کی یہ دعا تھی کہ جو آخرت پر اور اللہ پر ایمان لے کر آئے ان کے لیے بے شمار پھل عطا کر اور ان کے لیے امن کا شہر بنا دے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو کفر کرے گا اس کے لیے بھی میں ایک مدت تک کے لیے لطف اندوز کروں گا۔ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر میں اس کو سخت عذاب سے دوچار کروں گا، دردناک عذاب اس کو دوں گا، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبے کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے تو اس وقت وہ یہ دعا مانگ رہے تھے کہ ربنا تقبل منا، اے پروردگار ہم سے ہماری اس مختصر سی اس چھوٹی سی خدمت کو قبول کر لیجئے گا، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اور اے پروردگار ہمارے لیے اپنا فرما بردار بنا دے، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری ذریت میں اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا فرما بردار بنا دے، وارنا مناسکنا، اور ہمیں ارکان سکھا دے، وتب علینا، اور ہماری توبہ کو قبول کر لے، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا اور مانگی جو قبول ہوئی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ پروردگار یہ ہمارے رب ان میں یعنی میری اولاد میں ایک ایسا رسول پیدا کر دے
وبعث بھیج دیجیے ایک ایسا رسول یتلو علیہم آیات کا جو تیری آیتوں کو لوگوں کے سامنے تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور جو لوگوں کو کتاب اور حکمت، دانائی اور عقل مندی کی تعلیم دے، ویزکیہم اور جو ان کو ہر طرح کے گناہ سے پاک کرے، انک انت العزیز الحکیم بے شک تو زبردست حکمت والا ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِیَ نَفْسَهُ اور ابراہیم کی ملت سے کون روگردانی کرے گا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اور ان کی امت سے وہی شخص روگردانی کر سکتا ہے جو بے وقوف ہوگا، إِلَّا مَن صَفِیَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا یقیناً اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ان کا انتخاب کیا، ان کو چنا تھا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور بے شک وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہیں۔ یعنی جس طرح دوسرے لوگوں کا گمان تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ابراہیم مشرک، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی دوسری جگہ پر اس کی بھی نفی فرمائی اور اس کی بھی تردید فرمائی کہ ابراہیم نہ تو مشرک تھے، نہ وہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ تو ایک خالص مسلمان تھے، ایک دین حنیف پر تھے۔ ناظرین گرامی، یہ وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے جن کو بے شمار امتحانات سے نوازا گیا اور تمام امتحانات میں وہ کامیاب ہوئے اور کھرے اترے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو خلیل اللہ کا لقب دیا، یعنی اللہ کے دوست ہوئے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام جب امتحانات میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے ان کو خلیل اللہ سے پکارا، یعنی وہ اللہ کے دوست تھے۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اللہ رب العزت قرآنی احکامات پر اور قرآنی آیتوں کی ان احکامات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ سے جو درخواست ہوتی ہے کہ ہمارے چینل wazbook.com کو مضبوط کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور دوسرے لوگوں تک ویڈیو کو شیئر کرنا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے، چونکہ یہ درس قرآن کے تعلق سے ویڈیوز ہیں، اور جب آپ ان کو شیئر کریں گے تو یقیناً آپ بھی کچھ نہ کچھ ثواب کے مستحق ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔